السلام علیکم۔ ابھی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان کے اندر ایک ہاسٹیج سچویشن ہوئی تھی، جعفر ایکسپریس جو ریلوے کی ٹرین تھی جس میں جو کوئٹہ سے پشاور جا رہی تھی، اور یہ سبی کے قریب کہیں بولان کے درہ بولان میں اس کو ہائی جیک کیا بی ایل اے کی آؤٹ فٹ نے۔ تو اس سے بیسکلی یہ بہت ریسنٹ پاسٹ میں یا کانٹمپریری ہسٹری میں اگر ہم بلوچستان کی انسرجنسی کو دیکھیں تو یہ بہت بڑا انسیڈنٹ ہے۔ اس سے پہلے جو بلوچستان کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو اس میں جو بڑا انسیڈنٹ ہوا تھا وہ 70s میں ہوا تھا، جب عراقی ایمبیسی میں سے ویپنز نکلے تھے اور حیدرآباد ٹریبیونل کیس ایک بنا تھا، جس کے بعد بلوچستان میں بھٹو صاحب کی گورنمنٹ میں ایک ملٹری آپریشن ہوا تھا اور نیشنل عوامی پارٹی کی گورنمنٹ کو ڈسبینڈ کر کے گھر بھیجا گیا تھا، اور اکبر بگٹی گورنر تھا اور اکبر بگٹی کی ہی اس میں گورنر راج لگایا گیا۔ تو اس آپریشن کے اندر جو گورنمنٹ کے سورسز ہیں یا ملٹیپل سورسز ہیں ان سے پتہ لگتا ہے کہ کچھ لوگ ہاسٹیج کیے، کچھ انہوں نے ایتھنیسٹی کی بنیاد پہ بی ایل اے کے فائٹرز نے چھوڑ دیے لوگ، اور جن کو ہاسٹیج کیا وہ بیسکلی بلوچ لوکلز نہیں تھے، پنجاب کے رہنے والے تھے، اور جن کا تعلق فوج سے تھا یا پیراملٹری فورسز سے تھا یا پولیس سے تھا، ان کو ہاسٹیج کیا، پھر ان میں کچھ لوگ مارے بھی۔ اور ابھی بھی جو بیسکلی ایک کنٹروورسی ہے کہ ابھی بھی شاید کچھ لوگ ان کے پاس ہو سکتے ہیں، ابھی چونکہ آپریشن ختم ہو گیا لیکن پھر بھی ایک کنٹروورسی ہے کہ نمبرز مسنگ ہیں کچھ۔ تو اس ساری سچویشن کے اندر جو چیز ہمیں سمجھ آتی ہے ابھی کہ بلوچستان کے اندر اس وقت ایک ملٹی گریڈ ایک بہت ہائی انٹینسٹی لو انٹینسٹی کانفلکٹ جو چل رہا ہے، اس کے اندر ایک شدت آئی ہے اور ایک نئی اس نے رخ اختیار کیا ہے۔ میں نے جو اس چیز کو دیکھا ہے، میرا ایک ہی اس کے اوپر اپریسیشن یہ ہے کہ اس میں نمبر ون جو پرابلم جو مجھے سمجھ آئی کہ ایک تو یہ اس قسم کا ایونٹ جو ہوا ہے، اس سے پہلے نومبر میں آپ کو یاد ہوگا کوئٹہ کے اندر ریلوے اسٹیشن پہ ایک ایونٹ ہوا تھا جس میں اسی طرح ایک سوسائڈ اٹیک ہوا تھا جس کے اندر 27 کے قریب لوگ شہید ہوئے تھے، جس میں کچھ فوجی بھی تھے جو چھٹی جا رہے تھے۔ تو فرسٹ آف آل یہ اپریسیشن اس اٹیک کی نہیں کی گئی، جو کہ غلط بات تھی، اور جو آج جیسے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی کہ جس میں وہ ڈینائی کر رہے تھے کہ انٹیلیجنس فیلئر نہیں ہے، لیکن یہ ایک انٹیلیجنس فیلئر بن جاتا ہے وہ اس طرح سے کہ آپ کے پاس ایک تو یہ کہ آپ خود کلیم کریں کہ آپ کو پتہ تھا کہ جنرل ایریا میں تھریٹ ہے، آپ اس تھریٹ کو اپریشیٹ نہیں کر پائے۔ دوسرا ایک اوپن سورس انٹیلیجنس بھی ہوتی ہے، اور جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ بی ایل اے نے کہا تھا، ایک ان کے کوئی میسیجز ایسے آئے تھے کہ کچھ سفر کے حوالے سے کہ کچھ ٹریولنگ نہ کریں یا کچھ اس طرح کی ان کی کچھ کورسپونڈنس ہوئی تھی، تو ایک یہ ویک پوائنٹ نظر آتا ہے۔ دوسرا جو مجھے اس سارے فیاسکو میں اعتراض نظر آیا وہ یہ تھا کہ میڈیا کی کوریج نہیں ہوئی۔ جیسے لال مسجد کے ٹائم پہ لوگوں نے میڈیا جو گورنمنٹ نے یا اور بھی جو اس طرح کے سینیریوز ہوتے ہیں، آپ میڈیا کو کوریج دیتے ہیں جس سے انفارمیشن کا فلو بنتا ہے اور ایک نیریٹو کنسٹرکٹ ہوتا ہے۔ تو خیر یہ تو دو پرابلمز ہو گیا۔ اب جو مجھے لگتا ہے اس کا آؤٹ کم ہوگا وہ یہی ہوگا کہ اس کے بعد بلوچستان میں ایک ملٹری آپریشن ہوگا بہت بڑا، فرینکلی ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ابھی جو سچویشن ہے اس وقت وہ پولیٹیکل نیگوسیشن سے تو کافی آگے نکل چکی ہے، اور پولیٹیکل نیگوسیشن کے لیے اسپیس کریٹ کرنے کے لیے آپریشن کرنا پڑے گا۔ اگر آپ دیکھیں دنیا کی جتنی بھی انسرجنسیز ہوتی ہیں ان میں ایک ایسی مومنٹ آتی ہے جہاں پہ کوئی بہت بڑا انسیڈنٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد وہاں پہ ایک بڑا ملٹری آپریشن ہوتا ہے جس میں بہت زیادہ قتل لوگ ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ اس میں نقصان وہاں کے لوکل ریزیڈنٹس کا ہوتا ہے۔ اگر میں آپ کو اپنے ریجن کے اندر مثالیں دوں تو آپ کو پاکستان میں اے پی ایس کی مثال ملتی، انڈیا میں آپ کو خالستان کی جب موومنٹ شروع ہوئی تھی تو گولڈن ٹیمپل کے اندر ایک ان کے ڈی آئی جی اٹوال کو جرنیل سنگھ بھنڈراوالے کے لوگوں نے مار دیا تھا۔ تیسرا آپ سری لنکا کے اندر بھی اس طرح کے کچھ انسیڈنٹس ہوئے تھے جہاں سے ایل ٹی ٹی کے اگینسٹ ایک اسپارک اٹھی تھی اور ایک لڑائی شروع ہوئی تھی۔ تو یہ کچھ مومنٹس ہوتے ہیں، یا اگر ہم ریسنٹ پاسٹ میں دیکھ لیں تو اکتوبر 7 کو جب حماس کا اٹیک ہوا اور حماس نے ایک بڑے لیول پہ اسرائیل پہ اٹیک کیا تو اس کے بعد اسرائیل نے ریٹیلیٹ کیا۔ تو اس وقت تو جو میں نے کہیں پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں یہ بات کی کہ مونوپلی آف دی وائلنس شوڈ ریسٹ ود دی اسٹیٹ، وہ تو مجھے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اسٹیٹ کی طرف سے ایک رسپانس آئے گا، انپریسیڈنٹڈ رسپانس آئے گا،
لیکن میں نے ایک چیز جو میں نے نوٹ کی کہ پاکستان کے اندر جو کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز ہوتے ہیں، اگر آپ اس کی ہسٹری دیکھیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ہول ہارٹیڈلی نہیں ہوتے، کیونکہ جب بھی ہوئے تو اس کی صرف کائنیٹک ڈائمینشنس کو، اس کو ایک ٹیکٹیکل لینس سے یا آپریشنل لینس سے دیکھا گیا، اس کو اسٹریٹجک لینس سے نہیں دیکھا گیا. ٹھیک ہے، آپ نے ایک ملٹری آپریشن کر کے آپ اسپیس تو ایک کریٹ کر دیں گے، لیکن پھر اس میں پولیٹیکل نیگوسیشن آئے گی، اس میں لوگوں کا کانفیڈنس اسٹیٹ کے ساتھ بحال کرنا ہوگا، اور پھر الٹیمیٹلی آپ کو ایک چیز کریٹ کرنی ہوگی کہ ملیٹنسی کے اوپر آپ کمپرومائز نہیں کریں گے. اگر ہم حال ہی کی اگزامپل دیکھیں تو جب افغانستان سے یو ایس کا وڈرا ہوا تو اس کے بعد عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی جنہوں نے ٹی ٹی پی کے لوگوں کو ری سیٹل کیا. اس وقت جنرل باجوہ آرمی چیف تھا اور عمران خان پرائم منسٹر تھا. ان دونوں لوگوں نے ٹی ٹی پی کے لوگوں کو ری سیٹل کیا، جس کی وجہ سے دہشت گردی میں اضافہ ہوا. وہ ٹی ٹی پی کا دو کے اس ٹرین سے ڈائریکٹلی کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ابھی آج ہی کے دن، آج جمعے کا دن تھا، اور آج ہی کے دن یہاں پہ وزیرستان کے اندر جے یو آئی کے ایک رہنما کے اوپر ٹارگیٹ ہوا اور مسجد میں دھماکہ ہوا. تو یہ سچویشن کافی پیکولر بن چکی ہے. ابھی ہمیں پاکستان کے اندر جو چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے اے پی ایس کے بعد نیشنل ایکشن پلان بنایا جو کہ نہیں چل سکا آپ کا، اس کے بعد ایک کمپریہنسو چیز اس تمام اسٹیک ہولڈرس کو بٹھا کے اس چیز پہ ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ملیٹنسی کا الٹیمیٹلی سولوشن کیا ہے. اور یہ صرف کاغذ یا پنے کالے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں ایک کمپریہنسو اپروچ کو لے کے چلنے کی ضرورت ہے. رہی بات بی ایل اے کے اٹیک کے پیٹرنز کی، تو یہ اس طرح کے اٹیک کے پیٹرنز مجھے جہاں تک یاد پڑتے ہیں اس ریجن میں ایل ٹی ٹی ای لبریشن ٹائگرز آف ٹامل علم، جو کہ سری لنکن ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن تھی، جو کہ سری لنکن اسٹیٹ جو کہ سنگلر پاپولیشن ڈومینیٹڈ اسٹیٹ تھی، اس کے اندر ٹامل مائنورٹی کی یہ آرمڈ اسٹرگل تھی، جو اس قسم کے بی ایل اے کی طرح کے آپریشنز وہ کرتے ہوتے تھے. بٹ وہ بھی ابھی ہمیں وہ بھی ایک سکسیشنسٹ موومنٹ ختم ہوتی ہوئی نظر آئی ہے. اس کے اندر بھی وائلنس بہت بڑے گریڈ پہ تھا، اس میں بھی سوسائڈ بامبنگ یوز ہوتی تھی. تو ابھی جو مجھے سینیریو بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس کے بہت بڑے لیول پہ رسپانس تو آئے گا گورنمنٹ کی طرف سے، اور بی ایل اے کو بہت زیادہ ٹارگیٹ ملیٹریلی کیا جائے گا. اور فرینکلی اسپیکنگ یہی سلوشن ہے، جو کہ ڈی جی آئی ایس پی آر بھی کہہ رہا تھا کہ یہ اب رولز آف گیم چینج ہو گئے ہیں. تو رولز آف گیم چینج ہونا چاہیے، لیکن اسٹریٹجک اپروچ کے ساتھ وہاں کے لوگوں کو الائن کرنا، ساتھ چیزوں کو لے کے چلنا، تاکہ الٹیمیٹلی اس چیز کو کنکلوڈ کر سکیں. اور ایک پالیسی بنا لینا کہ جو مونوپلی آف اوور وائلنس ہے، کہ وائلنس کو اختیار کرنے کا حق صرف اسٹیٹ کے پاس ہونا چاہیے، کسی انڈیویجول یا کسی آرگنائزیشن کے پاس نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ یہ چیز نہیں کریں گے تو اس چیز کا کوئی سلوشن نہیں ہے. ایلس آپ کو یہ کرنا پڑے گا، یہ انیویٹیبل ہے. بٹ فرینکلی اسپیکنگ میری جو ایکسپیکٹیشن ہے، مجھے ایسا ہوتا ہوا لگ نہیں رہا، بیکاز ہمارے ہاں ایک پرابلم ہے کہ ہم لوگ جب وائلنس کو آپ ملیٹریلی کرب کر دیتے ہو تو ایک کمپریہنسو اسٹریٹجی نہیں بنائی جاتی ٹیررزم کے اگینسٹ. یہ تو ہر ایک سکسیشنسٹ موومنٹ ہے، لیکن میں مثال اس کی ٹی ٹی پی کے ساتھ دوں گا. ٹی ٹی پی کے جب آپ نے ان کو ملیٹریلی ختم کر دیا تھا اور ان کو نکال دیا تھا، تو لیکن یہاں پہ پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ، اور یا مقبول جان صاحب جیسے لوگ، یا اس طرح کے جو اینالسٹ ہیں، یا ایون عمران خان صاحب، یہ لوگ طالبان کو اپیز کرتے تھے اور ان کی پالیسیز کو اپیز کرتے تھے، کیونکہ سم وے اور دی ادر انہوں نے کنوینئنس ڈھونڈی ہوئی تھی ان کے ساتھ، اور ان کی ایک اکانومی ان سے جڑی ہوئی تھی. تو ہمیں اس طرح کے لوگوں کو تھوڑا سائڈ لائن کرنا ہوگا، اور اس طرح کے لوگوں، اور یہ اپروچ ہمیں، اگر ہم نے یہ چلتی رہی کہ بار بار ہم نے ٹیررزم کو اپیز کیا اور وائلنس کو اپیز کیا، تو یہ پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ ایک آپریشن کریں گے، 5-6 سال پیس ہوگا، آپ چیزوں کو ٹھیک نہیں کریں گے، اپنا اسٹیٹ کا اور سٹیزنس کا سوشل کانٹریکٹ مضبوط نہیں کریں گے، سٹیزنس کو رائٹ نہیں ملیں گے. جیسے بلوچستان میں جو مسنگ پرسنس کا ایشو ہے، یہ اس طرح کی چیزیں آپ حل نہیں کریں گے، بلکہ الٹا آپ ٹیررسٹ کو اپیز کریں گے تو نقصان ہی ہوگا. تو ابھی جو اسٹیٹ کی رائٹ اپروچ ہونی چاہیے، وہ ہونی چاہیے آئرن فسٹ ود ویلویٹ گلو. دی ویلویٹ گلو از سپوز ٹو بی فار دی سٹیزن اینڈ اسپیشلی دی بلوچ پاپولیشن، اینڈ دی آئرن فسٹ از سپوز ٹو بی فار دی ملیٹنٹس. تو اس کے علاوہ کوئی سلوشن مجھے نظر نہیں آتا. آپ کی کیا رائے ہے؟ تھینک یو.